صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुक़िनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखने वाले दुरूद व सलाम भेजे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل اور یقین رکھو جیسا کہ توکل اور یقین کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار جو تھے، ان کی خدمت اور ان کے در کی غلامی کے صدقے پھر یہ لوگوں کو اعزاز حاصل ہوا کہ ذرے جو تھے وہ آفتاب بن جاتے تھے اور خزف گوہر بن جاتے تھے اور بے علم با علم ہو جاتے تھے، اور وہ لوگ جو تھے باندی کو شہزادی بنا دیتے تھے اور قطرہ جو تھا وہ ان کی محفل میں آفتاب بن جاتا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جو پشتو زبان کے شاعر ہیں رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اہل دل اور اہل معرفت کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی عالم بن جاتا ہے، چاہے وہ صحرا کا کوئی ذرہ ہو، درخت کا کوئی پتا ہو یا کسی پہاڑ کا کوئی پتھر ہو۔ ناظرین کرام، پھر اندازہ لگائیے ان لوگوں کا جن کو اہل بیت اطہار کی صحبتیں ایک لمبے عرصے تک میسر رہیں۔ پھر یہ وہی لوگ تھے کہ خدمت کرتے کرتے اس امت کے مخدوم بن گئے، اور اہل بیت اطہار کی صحبتوں کا یہ اثر تھا۔ پھر قرآن حکیم نے وہ جو حل عطا کا تاجدار علی المرتضیٰ شیر خدا کو قرار دیا، جس واقعہ کی وجہ سے ان کو تاجدار حل عطا کہا گیا، اسی واقعہ میں وہ جو خادمہ تھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی سیدہ فاطمہ کو، اور پھر وہ ہستی جنہوں نے سیدہ حسنین کریمین کو اپنی گود میں کھلایا تھا اور سیدہ زینب جو تھی ان کو اپنی گود میں کھلایا تھا، اور اگر میں یوں کہوں کہ ان کی تربیت بھی فرمائی تھی، وہ ہستی آج ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں، حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ ہستی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی ساری زندگی خدمت کرتی رہیں، اور پھر خدمت ہی نہیں، جب کوفہ کے بازاروں میں اور کوفہ ابن زیاد کا دربار اور پھر یزید کے دربار میں وہ جو گونج اور وہ جو حیدری للکار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی تھی اس صحبت کی وجہ سے، وہ الفاظ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ الفاظ نہیں، میں ان کو کہوں گا وہ گوہر جو تھے جرت اور ہمت کے، اس کو میں کہوں گا، اور حریت کے وہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے تھے، وہ رہتی دنیا تک اہل حق کے لیے ایک روشن منارہ ہے۔ سیدہ فضہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ جب حسنین کریمین کی بیماری کی وجہ سے سیدہ پاک نے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ روزے رکھے تھے 3 روز، وہ واقعہ تو میرے آج تفصیل سے اسکالر بیان کریں گے، تو اس میں ساتھ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی تھی کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے ایک دفعہ دعوت کی تھی تو جنت سے وہ خوان جو تھا وہ اترا تھا۔ اور ان کے بارے میں ایک کرامت ان کی بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی جس کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی تاثیر بھی رکھ دی تھی، اور اس دور کے بڑے بڑے جو اہل معرفت تھے وہ جا کے اس بکری کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ سیدہ پاک کی یہ شان میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے ناظرین سامعین واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حسن انتظام ہوتا ہے اور ایک حسن انتخاب ہوتا ہے، تو یہ ان ہستیوں میں سے تھی جو رب کا حسن انتخاب ہوتا ہے اہل بیت اطہار کی خدمت کے لیے۔ سیدنا بلال بھی قدرت کا حسن انتخاب تھا، قسام ازل کا حضرت رابعہ بصریہ انتخاب تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، یہ قدرت کا حسن انتخاب تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے. جی پیر صاحب، بی بی فضا کا تعارف پہلے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پہلے اس بات سے ابتدا کیجئے ان کی شان کی کہ یہ نام کس نے عطا کیا تھا؟ جی، حضرت بی بی فضا کا اصل نام مبارک تو میمونہ تذکروں میں ہے، اور آپ شاہ حبشہ کی شہزادی. ایک اور نام بھی ہے فضا کے علاوہ، وہ جو میمونہ کے علاوہ بھی ایک اور نام ہے نوبیہ. ہاں جی، وہ میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے. میمونہ ہوتا تو شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدلتے، یہ اسی وجہ سے دوسرے نام کی وجہ سے. جی، نام ان کا دوسرا بھی ہے. آپ شاہ حبشہ کی شہزادی تھیں اور غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. تو آپ علیہ السلام نے انہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا. اس لیے میں ایک لفظ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ یہ آزاد کنیز تھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کسی مفتوحہ علاقے سے، مفتوحہ ملک سے نہیں، بلکہ انہوں نے از خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس حضور کی بارگاہ میں. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. میں نے تو کنیز کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، میں خادمہ ہی کہتا رہا. جی، تذکروں میں جو آتا ہے نا، میں اس حوالہ سے میں نے بعض تو سخت لفظ بھی لوگوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں. آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہم بھی سیکھ رہے ہیں جی کیسے بولنے ہیں. آپ بہت بڑی جی علمی شخصیت ہے آپ. جناب فضا کو میں اس ایک تھوڑا سا تقابل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ مجلس سے اٹھ کر گئے تو آپ نے جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم بہت زیادہ مشقت محنت کرتی ہو گھر کے کام کے لیے، آج بڑی کنیزیں آئی ہیں، غلام آئے ہیں اور آقا نے بانٹے ہیں، جاؤ اور جا کر اپنے لیے کسی کنیز کا حضور سے لے آؤ. وہ حاضر خدمت ہوتی ہیں، پھر حضور کی بارگاہ سے واپس چلی جاتی ہیں، پیغام بغیر سوال کیے واپس چلی جاتی ہیں. تو رات کو آقا تشریف لے جاتے ہیں اور آپ جا کر یہ مشہور تسبیح فاطمہ جو ہے یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس سے دن بھر کی تھکن جو ہے وہ تمہاری دور ہو جایا کرے گی. جب تم بستر پہ لیٹو اسے پڑھو، نماز کے بعد اسے پڑھو. ایک وقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کنیز عطا نہیں کرتے، اور جب جناب فضا حاضر بارگاہ ہوتی ہیں تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بن مانگے عطا کر دی جاتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور سمجھنی چاہیے کہ اس کا حسن انتخاب بھی اور انتظار تھا کہ کوئی اس در اقدس کے لائق اور اس خانہ اقدس کے لائق کوئی خاتون آئے. اور وہ جب آئیں تو بلا تعمل حضور علیہ السلام نے، اور جیسی پھر انہوں نے پوری زندگی وفا نبھائی، جو کچھ کیا. فضا چاندی کو کہتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ جب آئیں اہل بیت نبوت کے گھر میں، تو چونکہ وہ فاقوں کا فقر خود اختیاری تھا، وہاں دیکھا تو انہوں نے جلدی سے وہ اکسیر نکالی. یہ سونا چاندی بنانے کا ہنر جانتی تھی، کیمیا گری آتی تھی انہیں. اکسیر نکالی اور تانبے کے ایک ٹکڑے پہ ڈالی اور ڈال کر اسے چاند بنا کر سونے کا حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے جائیں اور بازار میں جا کر جو ہے وہ فروخت کر دیں تاکہ گھر کا نظام بہتر ہو. آپ نے فرمایا فضا یہ تم نے بہت خوبصورت کام کیا، لیکن اگر تم تانبے کو پگھلا لیتی تو یہ اس سے بھی زیادہ عمدہ سونا بن جاتا. اس پر حضرت فضا حیران ہو گئیں اور انہوں نے عرض کیا مولا آپ اس بات کو، اس ہنر کو جانتے ہیں؟ پاس حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے بچپنے میں. آپ نے فرمایا یہ تو حسین بھی جانتا ہے. یعنی اہل بیت نبوت کا ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علوم عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ مخلوق خدا کی ہدایت ہے
اور ہم اپنے مالک کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مالک کی خوشنودی جو ہے سب ایک بات عرض اسے کروں میں ترجیح دیتا تجربے ہوں۔ کی، ذاتی تجربے، جتنا میں نے پڑھا ہے نا اولیاء کی تاریخ میں، جتنے کاملین ہوئے ہیں نا ان سب کو یہ کیمیا گری آتی کوئی تھی، شک، استعمال نہیں کی انہوں نے، کوئی شک، کبھی ضرورت پڑی تو کر کے بھی دکھا دی۔ کوئی شک میں نے اپنی زندگی میں 2-3 آدمی ایسے دیکھے ہیں۔ پیتا تانبا سونا بنانا چھوٹی بات ہے جی، جو انسانوں کو اس لائق کر دیتے ہیں، ان کی نگاہ کیمیا اثر دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اقبال اس لیے کہتے ہیں نا، کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے۔ یہ جو اہل کمال لوگ ہوتے ہیں یہ مٹھی بھر مٹی کو اپنی نگاہ سے کیمیا بنا دیتے ہیں، ان کے آستان اس لائق ہیں کہ ان کے بوسے لیے جائیں۔ پیر صاحب اپنا بابا جی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے جب انہوں نے بنایا نا وہ سونا یا چاندی بنایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے یوں کر کے زمین کی طرف اشارہ کیا اپنی چھڑی سے، اور وہ زمین پھٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا فضا نیچے دیکھو، نیچے دیکھا تو سونے اور چاندی کے انبار خزانے نظر آئے نیچے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھ لیا تم نے؟ اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو وہ زمین کہتے ہیں مل گئی۔ تو آپ نے کہا یہ ہمارا جو فقر ہے یہ اختیاری ہے، یہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے اپنا اسوہ، ورنہ یہ سونا چاندی والی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہ میں یہ بات عرض کروں گا، میں نے ایک شعر مدت ہوئی کہا تھا، ارشاد۔ میں جانتا ہوں کیمیا، آہا، تجھ کو بتا دوں برملا۔ واہ، لفظ جو میں نے اس وقت استعمال کیا تھا وہ ڈرتے ہوئے تبدیل ذرا کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جس کو کیمیا، میں جانتا ہوں کیمیا، ہاں، تجھ کو بتا دوں برملا، خاک در حبیب پہ سجدہ ہے اپنا کیمیا۔ واہ 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 واہ، میں نے پھر یہ لفظ استعمال کیا واہ واہ واہ، ہاں، کہ میں جانتا ہوں کیمیا اور تجھ کو بتا دوں برملا، خاک در حبیب پہ بوسہ ہے اپنا کیمیا۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے کے ہائے، دربار پہ بوسہ دے دینا، سبحان اللہ، سبحان یہی کیمیا ہے، یہی عزت ہے، یہی عظمت ہے، یہی شان ہے۔ واہ، باقی جو سیدہ باقی میرا گمان ہے ہاں کہ جی؟ آپ کو اس کیمیا کا پتہ ہے۔ آپ کا گمان نہیں، یقین کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اچھا ایک میں عرض کر دوں کہ لفظ جو سیدہ فدہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا متعلق میں عرض کروں گا کہ حضور سید الاولیاء غوث پاک جب حضرت سلطان العارفین باجزید بستانی کے مزار پر انوار پر پہنچے، میں نے یہ اپنے والد گرامی سید غلام محمد قادری پیر جلوانوی کی زبان سے مدلل سنا تھا، ٹھیک، تو آپ کے دل میں خیال ہوا کہ میں حسنی حسینی سید ہوں، یہ نسباً سید نہیں بستانی صاحب۔ تو آپ کے مزار پر انوار پر یہ شعر کندہ ہو گیا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، واہ، جو ذات پاک کی جمال کا عاشق ہو اوست سید جملہ موجودات را، واہ، وہ ساری موجودات کا سید ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہہ دیا تھا قوموا الی سیدکم، جب ایک آدمی بڑا حضور کی محفل میں آیا تھا، حضرت عمر فاروق جب بھی کہتے تو فرماتے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا جانی بلالا، ابو بکر ہمارا سید ہے جس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا۔ جب حضرت بلال راہی ملک عدم ہوئے اور حضور کے پاس تشریف لے گئے تو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا ماتا سیدنا، ہمارا جو سید ہے وہ وصال فرما گیا۔ اب میں موضوع کی طرف ایک ربائی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ بہلول کی مٹھی میں ہے جنت کی رسیدیں، واہ، اور سلمان کے ماتھے پہ مگر خاک شفا ہے، واہ واہ واہ، اور کمبر کے سلیقے میں علی کا ہے تبسم، اور فدا کی فضیلت اسے زہرا کی دعا ہے۔ واہ واہ واہ، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ خدمت میں پہنچی تو کمال یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فدا، یہ عربی میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فضا، کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس سے بڑھ کر میری اور کیا فضیلت ہو گئی
کہ حضرت سیدۃ النساء العالمین مجھے بہن کہتی ہیں، واہ 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 واہ، اور انہوں نے میرے ساتھ باری مقرر کر رکھی ہے سبحان اللہ، کہ ایک دن تو کام کرے گی گھر ایک کا دن میں کیا اور ایک دن میں کام کروں گی۔ ایک دن آپ کو بخار بھی تھا سیدہ پاک کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ چکی چلا رہی تھی، فرمایا بیٹی فدا سے کہہ دیا ہوتا، عرض کی یا رسول اللہ آج میری باری ہے اور میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جی مفتی اور صاحب، اس سے بڑھ کر میری اور کیا فضیلت ہوگی کہ سیدہ زینب ام کلثوم یہ مجھے اماں کہتی ہیں، واہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین مجھے آ کر سلام کرتے ہیں اور اماں اماں کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر میرا اور کیا مقام جی ہوگا؟ مفتی صاحب قبلہ، خدمت سے کمبر تاریخ کا حصہ بن گیا، میسم تاریخ کا حصہ بن گیا، کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ بن گیا، یعنی یہ صحبت جو پاکان کی ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کتنے مقام دے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز ارشاد۔ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ بطور خاص میں ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ پہلا وہ شخص جو میری اہل بیت کی عزت و تکریم کرے، سبحان، دوسرا وہ شخص جو میری اہل بیت کی ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرے، تیسرا وہ شخص جو میری اہل بیت کے معاملات کے لیے تگ و دو کرے، اور چوتھا وہ جو ان سے دل و جان سے محبت کرے۔ یہ 4 چیزیں 4 لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ اب یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں تو حضرت سیدہ فضا میں بدرجہ تم پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو 4 طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے وہ ساری کی حقدار حضرت سیدہ فضا ہے۔ سبحان عزت و تکریم دیکھیں واہ۔ اس میں اپنی مثال آپ ہیں، خدمت دیکھیں تو اپنی مثال آپ ہیں، اور احترام وفاشاری، دیکھیں اور وفاداری تو یہ ہے کہ لفظ وفا چھوٹا ہے۔ جس مقام پہ جو ابھی آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ دیا کہ جب سے آپ کی خدمت اقدس میں آئیں اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے، تب تک ان کی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ جہاں حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت اطہار کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ اس گھر کی فرد ہیں یا اس گھر کی خادمہ ہیں۔ سبحان اللہ، اس قدر ان کو پیار دیا گیا۔ اور پھر یہ ان کی عظمت اور شان کا اندازہ اس سے لگائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری اہل بیت پاک کے ساتھ نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی دنیا میں قیامت والے دن اس کو مل کر اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا صرف مل لینا ہی اس سے بڑا صلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب قیامت میں حضور کسی سے ملاقات فرما لیں سبحان اللہ، تو حضور فرماتے ہیں میں اس کا صلہ بھی دوں گا۔ تو اس وقت حضرت سیدہ فضا کا کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے زندگی بھر اہل بیت کے ساتھ نیکی کی، واہ اہل بیت کے ساتھ خدمت کی ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب نے ابھی جو بات فرمائی باری کی، تو اس میں آپ دیکھیے، میں تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ دنیا کا اصول ہے کہ خادمہ کھانا پکاتی ہے، مخدومہ کھاتی ہے، خادمہ کھانا پکاتی ہے، مخدوم کھاتے ہیں، اور یہ کمال نہیں کہ مخدومہ پکا کے خادمہ کو کھلا رہی ہے۔ واہ 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 واہ، جب باریک یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام مساوات ہے وہ پتہ چلتا ہے نا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے، غلام سواری پہ چل رہا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب وہ ایک دفعہ کھانا پکانا تھا، آپ نے کہا لکڑیاں میں لاؤں گا، میں اپنے حصے کا کام کروں گا۔ غزوہ خندق میں جو ایک پتھر لوگوں نے باندھا ہوا ہے، ادھر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو یہ مساوات کا جو درس، بالکل اصل میں یہ تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی، جو مولا علی کے پاس تھی، جو سیدہ کائنات کے پاس تھی۔ اچھا جی وہ دیکھیں نا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا نا کہ سلمان جو میرے اہل بیت میں سے ہے لو قربت، جب سیدہ پاک کا جسد عطر اٹھا کے لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے قبر مبارک کی طرف، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے آواز دی کہ آ کے زینب، اے حسن، اے حسین، اور پھر کہا کہ اے فضا آ کے آخری دیدار کر لو کیونکہ اس کے بعد پھر ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ اور یعنی قربت کا دیکھے نا کہ جہاں اپنی صاحبزادی کو، ام کلثوم کو، سیدہ زینب کو، حسنین کی مین کو بلایا، وہاں ساتھ فضا کا بھی نام بے لیا۔ شک گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے انہیں رکھا جاتا تھا، پوری تکریم اور تعظیم دی جاتی تھی، اور ان کا خیال اور لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہ جو آپ نے سورہ دہر کے حوالہ سے اشارہ دیا ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جیسے
اہل بیت نبوت اپنا کھانا اٹھا کر پہلے دن یتیم کو دے دیتے ہیں، دوسرے دن اسیر کو دے دیتے ہیں، اسی طرح حضرت فضہ بھی اپنے حصے کا کھانا کہ جب میرے مخادیم نہیں کھا رہے تو میں کیوں کھاؤں، کیا تربیت ہے اور کیا اعلیٰ مطلب ان کی جو ہے، اور وہ بھی اپنا کھانا پیش کر دیتی ہیں۔ تو وہ جو آیات اتری ہیں اس میں مفسرین قرآن حکیم نے حضرت فضہ کو شامل کیا ہے کہ یہ بھی اس فضیلت میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پہلے دن مسکین کو عطا کر دینا، پھر یتیم کو، پھر اسیر کو عطا کر دیں، 3 دن مسلسل روزے کے ساتھ، اور پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ خود طلب و حاجت ہونے کے باوجود اپنا کھانا یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پھر کہتے ہیں، میں پہلے اردو میں ترجمہ پھر کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی محبت میں، جس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں کہ رب دے مونو، ہم تو اللہ کی محبت میں تمہیں یہ کھلا رہے ہیں، تم سے کسی شکریہ اور کسی جزا کے طلبگار نہیں ہیں۔ یعنی یہ کتنی اعلیٰ اخلاق کی عظیم ترین مثال ہے کہ خود روزے ہیں 3 اور مسلسل روزوں کے باوجود وہ کھانا عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اور یہ سند مالک عطا کر رہا ہے کہ میرے یہ وہ بندگان خاص ہیں جو اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد جس کو عطا کرتے ہیں اس سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب کے رد مون یہ کر دے پین تو پھر اس کی جزا بھی اللہ فرماتا ہے میرے ذمے ہے، اور وہ تاجدار حل عطا، اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نا، یہ جو تاجدار حل عطا، مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، یہ علامہ اقبال علیہ رحمت نے حضرت سیدہ کونین کی شان میں جو منقبت کہی ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، بانوے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، بانوے، کیسا خوبصورت لفظ استعمال کیا اقبال، یعنی وہ حضرت صاحب جو سورہ دہر جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو تاجدار ہیں حل عطا کے، ان کی دلہن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے، یہ فقیہ تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ اتنی فقہ کو سمجھتی تھی۔ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ باب مدینۃ العلم کے گھر میں رہتی تھی، ٹھیک، جہاں تمام علوم اور تمام حکمتوں کے اور اسرارات و انوارات و تجلیات و حقائق و دقائق ذاتیہ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ واہ، تو جس گھر میں باب مدینۃ العلم کھلتا ہے تو کوئی ایسا علم ہوگا جو پہلے اس گھر میں نہیں ہوگا، اور جب علم کا دروازہ کھل گیا تو علم آنا شروع ہو گیا، اور ہر وقت یہ علوم، یہی بات تھی کہ سیدہ فضہ جو بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو اس کا قرآن پاک کی آیات بینات سے جواب دیتی۔ اسی لیے متکلمہ قرآن ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک سارے کا سارا انہیں صرف ازبر یاد ہی نہ ہوا، بلکہ ان کے معانی، ان کے مطالب اور ان کے مقاصد
اور ان کے اسرار و رموز سے بھی آپ اس صدقہ سے واقف تھی اور عالمہ تھی، کیونکہ لکل آیت السبعین ظاہر و سبعین باطنا، حضور سید الاولیاء غوث پاک کا فرمان ہے کہ ہر آیت کا 70 ظاہر ہے اور 70 باطن ہے، اور قرآن پاک بیان کر رہا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو اس سے مترشح اور ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ فدہ کو قرآن پاک کے جو اسرار و رموز تھے ان کی استعداد کے مطابق اس گھر میں رہنے سے ان کو وہ چیز حاصل ہوئی۔ آپ نے کم و بیش 120 سال عمر پائی، اور میدان کربلا میں بھی آپ تشریف فرماتی، آپ نے صبر کا، تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کیا، اور خود سیدنا امام حسین نے سیدہ فدہ کو فرمایا کہ میری بہن کا خیال رکھنا، سیدہ زینب کا، اور سیدہ زینب کو یہ بھی خیال فرمایا کہ رات کے وقت جب تم بیدار ہوتی ہے تو میں حسین کو بھول نہ جانا۔ یہ آخری ان کے الفاظ تھے جب آپ میدان میں نکل جا رہے تھے۔ اور پھر سیدہ زینب نے عرض کیا تھا کہ حضور ذرا اپنی گردن پہ مجھے بوسہ دینے دے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ مجھے اماں خاتون جنت نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کو آخری وقت ان کے گردن پر بوسہ دینا میری طرف سے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹی بہن پھر یہ اپنا ہاتھ بڑھا دو، میں اس ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ کل ان ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، کل ان ہاتھوں میں مصائب و آلام ہوں گے، اور پھر بھی تو کہے گی اللہم تقبل منا، اے خدایا ان اللہ ما صابرین۔ اچھا مفتی صاحب وہ جو آیا مبارکہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ ہاں جی، تو وہ تو ہر کچھ یہ اہل کتاب کے، اہل قرآن کے، قرآن والے صاحبان قرآن کے گھر میں رہے۔ غازی صاحب قبلہ یہ گھر وہ گھر تھا، میں تو اس کو بیت الشرف اور اس سے بھی بڑے بڑے القابات سے یاد کرتا ہوں کہ وہاں تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی آ گیا تو اس کا سینہ جو تھا وہ معارف کا خزانہ بن گیا۔ اور انہوں نے تو پھر پوری زندگی جو تھی، مطلب تربیت جب وہاں سے پہلے آئی تھی تو ظاہر ہے تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں تھا، جو کچھ سیکھا تھا وہ تو وہیں آ کے سیکھا تھا۔ واہ، جبریل کو دیکھا اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ کا تو معمول تھا نہیں جبریل امین کے آنے کا، وہ تو آتے جاتے رہتے تھے، اور خود جبریل امین نے حضور سے کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات وہ جو جھولے کی رسی پکڑے جھولا جلا رہی ہوتی ہیں، چکی چلا رہی ہوتی ہیں، ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے تو میں بڑے آرام سے وہ رسی آپ کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں، پھر میں جھولا جلانا شروع کرتا ہوں۔ تو چونکہ سیدہ فضا بھی خادمہ تھیں اور جبریل امین بھی معاونت فرماتے تھے ایسے کاموں میں آ کے، چاہے چکی چلانے کا کام ہو یا جھولا جلانے کا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، پورا تو اس وقت میرے سامنے نہیں یاد نہیں مجھے، کہ چکی چلا رہے ہیں جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے خود سی خدمت کو آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے علم حاصل ہونا، علم کا حاصل ہونا یا ان معارف کا کھل جانا، یہ چیزیں تو بالکل بدیہی تھیں، کیونکہ وہ گھر ایسا گھر ہے کہ وہاں تو جو باہر مانگنے والا بھی آتا تھا تو اس کو صرف یہ خیرات دنیاوی نہیں دی جاتی تھی، ساتھ علم کی خیرات بھی عطا فرمائی جاتی تھی۔ بلکہ اصل وراثت تو ان کی یہی ہے، علم ہی ان کی وراثت ہے، معرفت ان کی وراثت ہے، نور ان کی وراثت ہے، وہاں یہ دنیاوی معاملات۔ حضور کے گھر والے ہیں نا جی، حضور کے گھر والے ہیں، کہتے ہیں کہ جو سمندر میں حقیقت ہوتی ہے اس کی لہروں میں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، انبیاء کی جو جماعت ہیں، لم یورثوا درہما ولا دینارا، ہم یہ درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، ہماری وراثت علم ہے، اور وہ علم کی وراثت جو ہے وہی اس خاندان نے آگے تقسیم فرمائی ہے۔ تو حضرت سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیکھا اہل بیت اطہار سے، پھر اس کو پھیلایا زندگی بھر۔ وہ حدیث ہے آپ کے ذہن میں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے غالباً، کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو پرندے پرواز کرنے والے ان کے پروں کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں. جی بے شک یہ بھی ہے، اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پہ رونق افروز ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے لے کے قیامت کے بعد تک جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر چیز ہمیں حضور نے بتا دی. جانے تک بتا دی، ہر شے بتا دی اور یاد رہی. ہاں اصل چیز اب یعنی حضور کے بتانے میں تو کوئی کمی نہیں، آپ نے سب کچھ بتا دیا، پھیلا دی، کھول کر ہر چیز سامنے رکھ دی. اب تو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ جو چپ جب سے آ گئی ہے، اور یہ جو وہ کیا ہوتی ہے کلی سے ایک ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں ہیں، یو ایس بی مجھے یہ ماڈرن چیزیں نہیں اتنی سمجھ، تو یو ایس بی جب آ گئی تو اب بات ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو اسپرچول یو ایس بی اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ جو کائنات کی تھی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہوئی تھی. زبردست ٹرم آپ نے ایک نئی ٹرم بھی نکالی ہے، پیر صاحب نے وہ سنی ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ کیا اصل چیزیں جو ہوتی ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو سبزی ہم مثلا لیتے ہیں اور ساری کرتے ہیں آرگینک، تو میں نے کہا یہ جو دین اسلام ہے یہ آرگینک ریلیجن ہے. بے شک کوئی شک، یہ اصل ہے، اسی طرف ساری دنیا کو لوٹنا پڑے گا. ان جو حدیث مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی اور آپ نے بھی ذکر کیا، اس کی تائید سورۃ الانعام کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اسی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جب کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے تو صاحب قرآن یقیناً اس علم سے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اگر عبداللہ بن عباس رسی بھی گم شدہ وہاں سے نکال سکتے یہ تو فیض یافتہ غلاموں کی شان ہے نا جی، آقا کی تو مرکز ہیں. وہ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کلزم، بحر، سمندر، یہ سب لفظ چھوٹے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے. ہاں یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، اس سے کاش جبریل کی زبان مل جائے. ورال ورا ہے. یہ جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے آنے کی ایک بات ہو رہی تھی، اس پہ ایک بہت خوبصورت قول میں عرض کروں. جی ارشاد. انوار الباری میں سید انور شاہ کاشمیری محدث ہیں دارالعلوم دیوبند کی، انہوں نے یہ اس کی شرح لکھی ہے. اس میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کے حوالہ سے انہوں نے لکھا کہ قرآن حکیم کی 2 آیتیں کم از کم ایک وقت میں بطور وحی یا اس سے زیادہ، یعنی یہ ایسا نہیں کہ ایک آیت کبھی نازل ہوئی، کم از کم 2 یا زیادہ جتنی پروردگار عالم نے پسند فرمائی. اس اعتبار سے 6666 آیات ہیں. کم از کم اگر ہم سمجھیں تو 3333 مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا وحی لے کر حاضر بارگاہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اور اکابر محدثین نے بیان کیا کہ 1,25,000 مرتبہ سے زائد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے. واہ سبحان اللہ. بار بار بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. یعنی وہ وحی الہی کے علاوہ 63 برس میں 1,00,000، اور اس کو 63 برس کہے آپ، اس کو 23 برس کہیں. 23 برس. جی 23 برس میں پہلے تو اور طرح سے آتے ہوں گے، آتے تو پہلے بھی تھے جبریل. جی میرا تو یہ یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی آتے تھے. وہ جب شق صدر کا واقعہ ہوا تو تب جبریل آئے ہیں نا. جب ایک دفعہ حملہ باہر لوگوں نے کیا ہے، کوشش کی آپ سب کچھ شہید کرنے کی بچپن میں، تب بھی آئے ہیں. تو وہ آئے تو بے شمار دفعہ ہوں گے، لیکن یہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے 23 برس میں 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ آپ نے بتا دیا. 1,25,000 مرتبہ کابر محدثین نے بیان کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقچی نئے کاروبار کی کامیابی کا وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کر رہا ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 313 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ کاروبار میں یقینی کامیابی ہوگی. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو تھام رکھو کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. جی صغیر. وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا جہاں میں بج رہا ڈنکا ہے ان کی نیک نامی کا. مقدر کا ستارہ اوج پر تھا بی فضا کا جنہیں حصہ ملا حق سے فرشتوں کی سلامی کا جنہیں حصہ ملا حق سے فرشتوں کی سلامی کا. اور تیرا جب نام آ جائے تو سر خود جھکتے جاتے ہیں. تیرا جب نام آ جائے تو سر خود جھکتے جاتے ہیں. ادب ہے اہل دل کرتے تیرے اس میں گرامی کا. ادب ہے اہل دل کرتے تیرے اس میں گرامی کا. رہے تجھ پر ہے خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر. رہے تجھ پر ہے خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر. سجایا تجھ کو رب نے تاج ہے عظمت دوامی کا. جناب فیضا ساجد پر بھی ایک نظر کرم کر کے. جناب فیضا ساجد پر بھی ایک نظر کرم کر کے سلا جولی میں ڈالیں گی. سلا جولی میں ڈالیں گی وہ اس کی خوش کلامی کا. وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا جہاں میں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.